حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اجتہادی خطا ہوئی وہ آخر تک برقرار رہی، اپنے موقف پہ وہ قائم رہے، جس میں وہ چاہتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ پہلے لینا چاہیے، اس پر دلائل اکٹھے کیے ہوئے تھے، تو وہ اس موقف پر آخر تک ڈٹے رہے، قائم رہے، جو کہ خطا عیب نہیں، معصیت نہیں۔ اور یہاں پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاظ سے کاش کہ یہ لوگ ان دو جملوں کے ساتھ تیسرا جملہ بھی میرا سن لیتے، خطا پر تھیں جب مانگ رہی تھیں، لیکن جب اپنے ابا جی کی حدیث سامنے آئی تو جن کے جگر کا ٹکڑا تھیں ان کی حدیث سن کے سر تسلیم خم کر لیا۔ تو میں تو اس کے 1 منٹ بعد بھی خطا، وہ بھی اجتہادی، اس کی نسبت بھی تسلیم نہیں کر رہا ان کی طرف، چاہے جائے کہ یہ 14 صدیاں گزر جائیں، وہ تو اسی وقت ختم ہو گیا۔ اور اس بنیاد پر میرا تو ہر گھڑی یہ نعرہ ہے، اور اس کو میں میرے عقیدے کے سارے جزیات اس کو افورڈ کرتے ہیں کہ بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، کیونکہ میں بے خطا کہہ رہا ہوں تو میں نے تو 14 صدیوں میں ان کے ذمے کہ کوئی باقی رہ گئی ہو وہ تو اجتہادی بھی نہیں مانی، وہ کہ جو زائل ہو گئی۔ اور پھر یہ جو نعرہ ہے نا بے خطا بے گناہ، یہ اجتہادی مانتے ہوئے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ کاش کہ جب یہ نعرہ لگا تھا تو اس وقت کوئی اس وضاحت کی طرف توجہ کرتا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے بے خطا بے گناہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ نعرہ برحق تھا اور برحق ہے، کیونکہ وہاں خطا اجتہادی تھی جو آخر تک اگرچہ برقرار رہی، مگر لفظ خطا جب گناہ کے ساتھ ملا کے بولا جاتا ہے تو پھر وہ خطا اجتہادی والا معنی نہیں رہتا، پھر وہ خطا گناہ والا جو معنی ہے وہ آ جاتا ہے، خطا و گناہ و خطا۔ تو اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ اجتہاد میں خطا پر تھے، مگر آخری گھڑی تک اگرچہ وہ خطا برقرار رہی مگر وہ خطا گناہ نہیں تھی، اور جب خطا گناہ کے ساتھ ملا کے بولا جائے تو اس میں بوئے گناہ ہوتی ہے۔ تو اس بنیاد پر جب کہا جا رہا ہے بے خطا بے گناہ، تو جس طرح گناہ کی نفی ہے اسی درجے کی خطا کی بھی نفی ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ 14 صدیوں میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ بے گناہ بھی تھے اور گناہ کے معنی والی خطا سے بھی بے خطا تھے، کیونکہ وہ خطا اجتہادی تھی اور خطا اجتہادی گناہ نہیں ہوتا۔ یہ کمی سارے پیچھے تسلسل سے آ رہی ہے، یعنی اس وقت میں نے یہ وضاحت کی تھی، ریکارڈ پر ہے، اور یہ دوسری طرف یہ ٹولہ پنڈی والا یہ تو مسلسل یعنی قوم کو پکواتے ہی یہ رہے ہیں کہ یہ خطا بمانا گناہ ہے، خطا بمانا عیب ہے، خطا بمانا سکم ہے۔ اب یہ ہے کہ جب انہوں نے قوم کو رٹوایا ہوا تھا کہ اس سے تو بندہ ڈیگریڈ ہو جاتا ہے، جس طرح کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں وہ صورتحال ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے بقول ڈیگریڈ ہونے کی، تو کہ یہ تو بڑا جرم ہو گیا، یہ بڑی توہین ہو گئی، یہ بڑی گستاخی ہو گئی۔ تو میں کہتا ہوں تم چلو سمجھ نہیں آتی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے تو حضرت آدم علیہ السلام کے لحاظ سے ہی دیکھ لو کہ جو ان کے شایان شان ہے، ہزاروں لوگوں نے لکھا کہ ان سے خطا اجتہادی ہوئی، سمجھ رہے تھے کہ لا تقربا میں نہی تنزیہی ہے، لیکن تنزیہی نہیں تھی تحریمی۔ یہ ایک ہی آیت میں 2 چیزیں تھی جن میں اجتہاد کیا، تو خطا اجتہادی ہو گئی۔ تو اب اگر قوم کا ذہن اس طرح تیار کیا ہوتا اس وقت بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلے پر بھی، تو آج ذہن کیوں نہ قبول کرتا اس چیز کو؟ اس وقت بتایا ہوتا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خطا سے آپ کی فضیلت میں ذرہ بھر بھی فرق نہیں پڑا، کیونکہ یہ خطا عیب نہیں، یہ خطا تو انبیاء کی طرف بھی منسوب ہوئی ہے، انبیاء سے بھی اس کا وقوع ہوا ہے۔ یہ بتاتے تو ان کا باطل مذہب پروان نہیں چڑھتا تھا،
اب آج جس قوم کو انہوں نے خطاب مانا جرم پکوایا ہوا ہے، خطاب مانا گناہ پکوایا ہوا ہے، یہاں بھی اجتہاد کے اندر بھی، تو قوم ان کا گریبان پکڑنے کو ہے۔ اور پھر یہ اب کیسے پیچھے ہٹیں اس کو گستاخی کہے بغیر، کیونکہ ایک جھوٹ کے تحفظ میں پھر کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ خشت اول چون حد میں مار کج، تا سریا میر رود دیوار کج۔ آج یہ 14 صدیوں کے اسلاف کے عقیدے پہ پانی پھیرنا چاہتے ہیں اس بات میں کہ ہم سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، ہم یہ نہیں مانتے، یہ نہیں کہتے، یہ جائز نہیں ہے۔